مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وقال فی مقام آخر وقلیل من عبادی الشکور. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. حضرات محترم، رمضان المبارک کا بابرکت عشرہ ہے، عشرہ رحمت. آج سیکنڈ رمضان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. اس کے گھر میں مجلس ذکر و دعا اور تعلیم و تعلم کو سجائے بیٹھے ہیں. رمضان المبارک کی جہاں اور برکات ہیں، وہاں پر اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے کی برکت سے انسان کی عادات چینج ہو جاتی ہیں. اگر بندہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہے اور آپ ارادہ کریں کہ میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں، تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا باعث برکت ہے. اس میں انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے، انسان کی فکری تربیت ہوتی ہے، انسان کی جسمانی تربیت ہوتی ہے. انسان عبادات کے اندر لمبا قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے. تو یہ ساری وہ ریاست ہے زندگی کی جو ہماری زندگی کی سمت کو موڑ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا کہ انسان کی جبلت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وقتی طور پر بندے اگر کوئی کسی حالات کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً کمپرومائز کر لیتا ہے، تو بعد میں پھر بھول جاتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا سال ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، مسجد بھر جاتی ہے ماشاءاللہ. لیکن رمضان جب ختم ہوتا ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بالکل جناب سارے بخشش کرا کے چلے گئے ہیں. تو انسان بھول جاتا ہے، یہ ہماری جبلت کے اندر شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید سورۃ السبا کے اندر ارشاد فرمائے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فرمائے کہ اللہ کے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں جو خدا کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ کر، دین کی فکر کر کے، اپنی آخرت کی فکر کر کے، اپنے ایمان کی فکر کر کے، اپنے تقوی کی فکر کر کے اور اپنی سوسائٹی، معاشرے اور فیملی کی فکر کر کے بندہ اپنی زندگی کا کچھ لمحہ اپنے رب کے لیے جب وقف کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. لیکن جن لوگوں کو یہ توفیق مل جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے پھر خدا، ہمارے بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جڑا بندہ دین نال وابستہ ہو جائے اللہ اس نو کانڈ نہیں لگن دیتا. وہ کیا کہا کرتے تھے؟ خدا اس نو کانڈ نہیں لگن دیتا. وجہ کیا ہے کہ دین کبھی بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا. دین کے اندر ایسی اللہ نے عزت رکھی ہے، ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر گھر میں ایک بھی شخص دیندار ہو نا تو اس کے اثرات فیملی پر مکمل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے سوسائٹی میں ایک بھی شخص کوئی دیندار ہو، اس کے اثرات جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کرتے تھے. پھر صحابہ اکرام اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے. بعض صحابہ تو وہ تھے کہ جو مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی تو انہوں نے مسجد نبوی کے اندر قیام کیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک کمرہ بنوایا جس کو چبوترائے صفہ کہتے ہیں، اور وہ وہیں پر رہتے تھے اور وہیں پر پڑھتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر آتے تو وہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگیوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے حبیب کی بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو آپ سنیں گے تو ہمیں جو ہے وہ زندگی کو سیکھنے کا خوبصورت موقع ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اغنمتم
خمسا قبل خمس. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو انعامات دیے ہیں، اکرامات دیے ہیں، زندگی دی ہے، اعضاء دیے ہیں، صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، مال دیا ہے، کاروبار دیا ہے، اولاد دی ہے، اور جینے کا ایک طریقہ اور سلیقہ دیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو نعمتیں دے تو حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے بغیر انسان کی زندگی کا چارہ نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ 5 چیزیں جس کو زندگی میں مل جائے نا، تو ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں غنیمت جانے، دین کے اعتبار سے غنیمت جانے، دنیا کے اعتبار سے غنیمت جانے، اور تصور اور تخیل کے اعتبار سے غنیمت جانے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے غنیمت جانے. اور ان میں سے کیا حضور نے فرمایا کہ اغنم تم، فرمایا کہ غنیمت جانو خمس قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 کو غنیمت جانا. اور ان 5 میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شباب کا قبل حرام کا. حضور نے فرمایا کہ انسان کو جب خدا جوانی عطا کرے نا، تو فرمایا یہ اللہ کا اس پر بڑا انعام ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جوانی میں انسان کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، انسان کی سوچ تازہ ہوتی ہے، انسان کے جذبات جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک آرزو ہوتی ہے، فیوچر کے پلان ہوتے ہیں زندگی کے اندر. تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی میں جوانی عطا کرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کا تم پر کرم ہے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. کیا مطلب؟ یعنی کہ جوانی کے دنوں میں جو خدا نے تمہیں اعضاء بھی سلامت دیے ہیں، صحت بھی سلامت دی ہے، تندرستی بھی عطا فرمائی ہے، فرمایا جوانی کے دنوں میں اپنے آپ کو دین کا بندہ پابند بنائے. خدا نے جو 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں ان کی پابندی کرے، جو احکام ہم پر فرض ہیں ہم غور و فکر کر کے ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں. پھر اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی ہیں ان کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. فرمایا اپنی جو خدا نے تمہیں جوانی دی ہے اس جوانی کو جب بندہ خدا کے راستے میں لگائے گا نا، حضور نے فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. اور ایک اسی حدیث کی شرح کے اندر محدثین نے اور روایات لکھی ہیں جن میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی جوانی میں اپنے دین کی حفاظت کی، خدا اس کے بڑھاپے کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اس کے بڑھاپے میں کبھی کسی کا اس کو محتاج نہیں ہونے دیتا. میں آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات بتاتا ہوں. جب ہم اپنے اساتذہ کے پاس پڑھا کرتے تھے نا، تو مشکات شریف کا ہمارا سبق تھا، تو ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے شیخ الحدیث حضرت علامہ جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت عظیم استاد تھے، ہمارے حدیث شریف کے استاد ہیں. تو وہ اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ دین کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جو بندہ دیندار ہو، سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہو، دین کے احکام کو اپنی زندگی پر اس نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپلائی کیا ہو، اور میں اس دین میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ بندہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے خدا اتنی اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی بزرگ اکابرین گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 90 100 150 سال عمریں عطا فرمائی ہیں، لیکن زندگی کے آخری سانس تک لوگ ان کو اپنے لیے ایگزامپل سمجھتے رہے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کیا تھا. تو فرمایا کہ قبل اس کے کہ بڑھاپے میں آ کر انسان کے اعضاء سلامت نہ رہیں، انسان معذور ہو جائے، انسان چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، انسان کسی کام کاج کے قابل نہ رہے، تو اس وقت بندے کو ہوش آئے کہ بھائی میں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی. تو فرمایا کہ اس لیے کہ اپنے جو ہے وہ آنکھ کان اور فکر کو کھلا رکھو، اور فرمایا کہ جب بھی خدا تمہیں جوانی عطا فرمائے تو اپنے بڑھاپے کے آنے سے فرمایا اگر اپنے بڑھاپے کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنی جوانی کی حفاظت کرو. اس حدیث کے پورے جملے کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے، جو نتیجہ ہے، جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اگر چاہے کہ اس کا بڑھاپا جو ہے وہ
عزت اور احترام سے گزرے، اس کے بڑھاپے کی خدا بندے قدوس حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کو کسی کا محتاج نہ کرے، فرمایا اپنی جوانی کو اللہ کے دین اور اس کے احکام کا پابند بناؤ، خدا تمہارے بڑھاپے کی حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی آیت میں کیا اللہ نے فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بندے تھوڑے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو سمجھ کر ان پر شکر ادا کرتے ہیں۔ جو بندہ خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ گناہ سے ڈرتا ہے، وہ بے حیائی سے ڈرتا ہے، وہ برے عمل سے ڈرتا ہے، وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں جوانی ملے تو خیال کرو کہ خدا نے مجھے عذاب سلامت دیے ہیں، اور اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی کے اندر جو بندہ توبہ کرے نا، فرمایا یہ پیغمبروں کی عادت ہے، انبیاء کی عادت ہے، انبیاء کا شیوا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی نبی گزرے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں، ان کی پوری زندگیاں آپ دیکھیں، ان کی بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک ان کی زندگی کا ایک ایک عمل ہے جس کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت نمرود بادشاہ تھا آپ کے دور کے اندر، اور وہ اس کی پوری دنیا کے اندر اقتدار تھا، اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سارے تو بڑا خدا میں ہوں، لوگوں سے سجدے کراتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، آپ نے اس کے شرک کا کڑا کما کیا، تو جس وقت آپ اس کے سامنے آئے اور اس کو توحید کی دعوت دی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال تھی۔ کتنی تھی؟ جس وقت ایک دفعہ اس نے سارے بتوں کو جمع کیا، پھر لوگوں سے کہا جی کہ مجھے سجدہ کرو، اور بتوں کو بعد میں سجدہ کرنا، پہلے مجھے سجدہ کرو۔ تو ایک دن ان کا ایک فنکشن تھا، تو اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا، سب لوگ اس طرف گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، 12 سال کی عمر تھی، تو آپ ان کے وہ کلیسا کے اندر داخل ہوئے جہاں پر انہوں نے بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے جا کر وہ جو چھوٹے چھوٹے بت تھے نا، ان سب کی گردنیں کاٹ دی، تو ان میں جو ایک بڑا بت تھا نا، اس کے گلے کے اندر کلاڑا لٹکا دیا، اور واپس آ گئے۔ جب یہ سارے اپنے میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کی تو تباہی نکل گئی، تو وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کس نے یہ بتوں کا حشر کیا ہے؟ تو سب نے کہا جی کہ یہ ابراہیم ہو سکتے ہیں، باقی تو کوئی ہمارے بتوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے سامنے یا وہاں کے جو لوگوں کے سامنے لایا گیا تو ان سے کہا جی کہ آپ نے فرمایا آپ لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو بڑا بت ہے، چھوٹے چھوٹوں کی تو گردنیں کٹی ہوئی ہیں، بڑے بت کے گردن میں کلاڑا ہے، اس سے پوچھیں یہ بتائے گا کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا یہ جب اپنا حال نہیں بتا سکتے تو تمہارا حال کیا بتائیں گے؟ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو روایات کے مطابق آپ کی عمر 17 سال تھی اس وقت، یعنی یہ جوانی کی ان کی عمر تھی، اور آگ سے گزر گئے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تعلیم دیتے رہے۔ تو فرمایا کہ در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں دین پر عمل کرنا، جوانی میں اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا، یہ پیغمبروں کا طریقہ کار ہے، پیغمبر انبیاء کرام کا راستہ ہے۔ فرمایا وقت پیری گرگ ظالم می شبد، فرمایا کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اعضاء کام کرنا چھوڑ جائیں، کسی کام کا نہ رہے، اس وقت بندہ کہے جی کہ ٹھیک ہے میں اللہ اللہ کروں، فرمایا اللہ اللہ کرتا رہے، سب کچھ کرے، لیکن جو اس نے جوانی کا وقت ضائع کیا، اگر اس وقت اس نے عبادت کی ہوتی تو اس وقت بڑھاپا بھی اس کا اس کے لیے جوانی سے کم نہ ہوتا۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جوانی جب مل جائے تو بڑھاپے سے پہلے جوانی کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کا پابند کرو اپنے آپ کو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ وصحت کا قبل سقم کا، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو صحت دے نا تو فرمایا بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کرو۔ جب انسان کو اللہ صحت عطا فرمائے، تندرست ہو انسان، قبل اس کے کہ اس کے جسم پر بیماریوں کے حملے ہوں،
تو فرمایا کہ وہ اپنی صحت کی حالت میں اپنے آپ کی اپنی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو برے راستے سے روکے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے جو اس کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مال و دولت دے نا تو قبل اس کے کہ اس پر فقر طاری ہو، غربت طاری ہو، محتاجی طاری ہو، فرمایا مال اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو یہ خدا کا اس پر فضل ہے، کاروبار اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو یہ خدا کا اس پر فضل ہے، اقتدار اور اختیار اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو یہ خدا کا اس پر فضل ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان کو مال و دولت ملے تو مال کی محبت میں اندھا نہ ہو جائے کہ لوگوں کو، غربا کو، ضرورت مندوں کو چونٹیاں سمجھنا شروع کر دے، ایسا نہ کرے۔ فرمایا کیا کرے؟ فرمایا کہ قبل اس کے کہ اس پر فقر طاری ہو، قبل اس کے کہ وہ خدا کی آزمائش میں آ جائے تو وہ خدا کا شکر ادا کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا دیا ہوا مال ہے، وہ اپنے مال کا حساب کرے، اس میں سے زکوٰۃ نکالے، اس میں سے صدقات نکالے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کو اپنے بال بچے پر خرچ کرے، اس کو حلال ذرائع سے استعمال کرے، تاکہ اور خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس ایک وقت کا لقمہ نہیں ہے کھانے کے لیے، اور تو نے مجھے جو اتنا اچھا رزق عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت عطا فرمائے تو فرمایا کہ فقر طاری ہونے سے پہلے جب وہ اس مال و دولت سے دوسروں کا خیال کرے گا، اس لیے رمضان المبارک کے فضائل میں سے ایک فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ ہوا شہر المواسات، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دوسروں کے دکھوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ کیسے سمجھنے کا؟ جیسے ہم صبح سے شام تک جب روزہ رکھیں گے ہمیں بھوک محسوس ہوگی، ہمیں پیاس محسوس ہوگی، ہمیں کمزوری اور نکاہت محسوس ہوگی۔ عام دنوں میں ہم جب چاہیں جو چیز چاہیں وہ کھا پی لیتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم اپنے آپ کو پابند کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا اجر تو ہے ہی ہے، لیکن انسان کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ احساس کیا پیدا ہوتا ہے؟ یار وہ لوگ بھی تو ہیں جن کو ایک وقت کا لقمہ نہیں ملتا کھانے کے لیے، وہ کئی دن بھوکے رہتے ہیں، وہ کس طرح گزارا کرتے ہوں گے، اور وہ پورا سال اس طرح رہتے ہیں۔ ہمیں تو رمضان اللہ نے صرف ایک مہینے میں عطا فرمایا، اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ احساس ہے، یہ دوسروں کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، انسان کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں صحت ملے تو بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھو، پھر جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے تو فقر طاری ہونے سے پہلے اسے اللہ کے راستے، اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اور صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے بال بچے پر خرچ کرتا ہے، جو اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے جو انسان اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، لیکن حلال ذرائع کے ساتھ، حلال ذرائع کے ساتھ اپنی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اور اپنے جو زیر کفالت احباب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ فرمایا کہ جو بندہ مشکل کے وقت اور یا آسانی کے وقت ان تمام چیزوں کا خیال، فرمایا جو آسانی کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے خدا اس کو مشکل سے بچا کے رکھتا ہے، اور جو مشکل کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو قیامت کی آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس آسانی میں تبدیل کرے گا جس وقت کے جو ہے وہ آسانی کا تصور نہیں ہوتا اس وقت۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو خدا اس وقت بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اور ان میں سے حضور نے فرمایا ایک شخص وہ ہے کہ جس نے جوانی کے اندر اپنے آپ کو مسجد کے اندر آ کر نماز کا، دین کا، احکام کا پابند کیا، جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی۔ اس لیے میرے دوستو اپنی جوانی، اپنی زندگی، اس کی حفاظت کرنا اور دین کے احکام پر اپنے آپ کو لگا کے رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے اور یہی ہماری اسی زندگی پر ہمارا جو ہے وہ حساب ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَغْوَلِكَ، حضور نے فرمایا بعض لوگ ہوتے ہیں نا کبھی جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں، آج کل جی میں فارغ ہوں،
اچھا اگر فارغ ہیں تو اس فارغ وقت کو غنیمت جانو بجل. بعض لوگ تو اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا جی، ہمیں فلاں کام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم اتنے بزی ہیں. حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں خدا کوئی فارغ وقت عطا فرما دے، کوئی کام کاج سے بندہ چھٹیوں پہ، جیسے ہمیں چھٹیاں گزار دیتے ہیں، تو چھٹیوں کا فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نماز تو ہی فارغ ہو جائے. فارغ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ احکام دین کو ہی چھوڑ دے. فرمایا جو تمہیں فراغت کے لمحات ملے ان لمحات کو زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارو کہ یار خدا نے موقع دیا، پتہ نہیں آگے موقع ملے گا یا آگے نہیں ملے گا. فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا کہ فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کے وقت کو مشغولیت مصروف ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں لگا لو. فرمایا جس نے فراغت کے وقت کو خدا کے لیے وقف کیا، اللہ اس کو مصروفیت میں بھی اس کے لیے آسانی کے راستے نکالے گا. اس کے لیے خدا بند قدوس جو ہے وہ آسانی کے راستے نکالے گا. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پانچویں چیز اور ضروری چیز وہ کیا ہے؟ فرمایا وحیاتک قبل موتک. فرمایا موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کی حفاظت کر لو. فرمایا جس نے اپنی زندگی کی حفاظت کی، خدا اس کی آخرت کی حفاظت کرے گا. کیوں؟ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور دارالعمل کے اندر عمل ضروری ہے، اور اس دارالعمل کے اندر عمل ضروری ہے. اور عمل کون سا ہونا چاہیے؟ جس میں گناہ نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ قبل اس کے بھی انسان پر موت طاری ہو جائے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا، کل کی خبر نہیں. تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جوانی کے دن ہوتے ہیں، عالم شباب کے اندر انسان کی اعضائے قوا جو مضبوط ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر جو کی ہوئی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر جو سب سے بڑی اہم چیز سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا وشباب. حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں خاص طور پر جو ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی زندگی عطا فرمائی، حضور نے باقاعدہ ینگ عمر کو مارک کیا ہے. آپ نے مینشن کیا ہے کہ جوانی کی حفاظت کرو. فرمایا جو جوانی کی حفاظت کرتا ہے خدا اس کے بڑھاپے کی حفاظت کرتا ہے. یہی وجہ ہے دیکھیں نا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، اور جب بندہ نماز کا اپنے آپ کو پابند کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی پابندی کرنا ہمارا کام ہے، برائی سے روکنا خدا کا کام ہے، بے حیائی سے روکنا خدا کا کام ہے. فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. کیوں؟ جب انسان اپنے یہ جو عبادت ہے نا 5 وقت کی نماز، اس کو اگر آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو پہلے وضو کرتا ہے، وضو کے بعد پھر جب کھڑا ہو کر نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو انسان کے جسم کا ہر عضو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے. بالخصوص آپ جب سجدے کے اندر جائیں نا، آپ دیکھیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ بھی سجدے میں ہیں، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف، ہاتھ کا یہ جو حصہ ہے یہ بھی قبلے کی طرف، ہاتھ کی یہ جو کندھے ہیں ہمارے یہ بھی قبلے کی طرف، ہمارا سر وہ بھی قبلے کی طرف، ہمارا ناک وہ بھی قبلے کی طرف، ہمارے گھٹنے وہ بھی قبلے کی طرف. حتیٰ کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو انسان کی یہ جو پیٹھ ہوتی ہے نا، پیچھے والا حصہ، یہ بھی قبلے کو جھک جاتا ہے. یعنی انسان کے اعضائے جسم پورے کے پورے کیا ہوتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی کیفیت میں جب بندہ پیکر بندگی بن کر اور پھر پیکر عجز و نیاز بن کر جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے نا، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک عبدی، اپنے پورے جسم کو میری بارگاہ میں جھکا کر میری تسبیح بیان کرنے والے، بول کیا چاہتا ہے تیرا رب تمہیں عطا فرمائے. فرمایا کہ ہر چیز کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا اس کے اعمال کے اندر، اس کی عبادات کے اندر، اس کے اخلاص کے اندر رکھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قلیل من عبادی، اللہ فرماتا ہے وقلیل من عبادی الشکور، اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جڑے تھوڑے ہیں جڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اور یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی، اور حدیث نمبر ہے 2416 اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابن آدم سے 5 سوال کرے گا، اور یہ جو 5 سوال ہوں گے، فرمایا ان 5 سوالوں کا انسان کو براہ راست رب کو جواب دینا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہلے تو سوالات فرشتوں کو ہوں گے، قبر میں جائے گا تو 3 سوالات فرشتوں سے سامنا ہوگا، لیکن فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اور انسان اب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ کی طرف سے انسان کو 5 سوالات ہوں گے، اور نبی اور ایسا بھی کوئی مہربان دین ہوگا، میرے آقا نے پہلے ہی کوسچن پیپر آؤٹ کر دیا۔ یہ کتنا مہربانی ہے ہمارے اوپر، دیکھیں کہ حضور نے پہلے ہی کوسچن پیپر آؤٹ کر دیا تاکہ میرے امتیوں کو قیامت کے دن قبر میں جانے سے پہلے اس دنیا سے جانے سے پہلے ان سوالات کے جوابات معلوم ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں، قیامت بھی اچھی ہو، قبر بھی اچھا ہو اور حشر بھی اچھا ہو۔ اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوالات ہوں گے، اور ان میں سے پہلا سوال اللہ فرمائے گا، کیا فرمائے گا کہ ذرا یہ تو بتا کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، عمر دی، زندگی دی تھی، اس زندگی کے اندر تمہارا بچپن بھی گزرا، تمہارا لڑکپن بھی گزرا، تمہاری جوانی بھی گزری، تمہارا بڑھاپا بھی گزرا، تم نے جتنے سال زندگی کے گزارے ہیں، جتنا سال تو اس دنیا کے اندر رہا ہے، کھاتا رہا، پیتا رہا، چلتا رہا، اٹھتا رہا، اللہ کی نعمتیں تمہیں ملتی رہی، اقتدار بھی تمہیں دیا، اختیار بھی تمہیں دیا، جو ہے وہ جو انسان کو نعمتیں اللہ نے اس زندگی کے اندر عطا فرمائی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال فرمائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تو خود بیان کر کہ تو نے اپنی زندگی کو کیسا گزارا، تو نے اپنی زندگی کو کیسا گزارا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب ہم میں سے ہر ایک نے دینا ہے۔ آپ نے میری زندگی کا حساب نہیں دینا ہے، میں نے آپ کی زندگی کا حساب نہیں دینا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کو دینا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہوگا اللہ فرمائے گا۔ اچھا دنیا کا اصول کیا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی اپنی سوانح عمری لکھتا ہے، کوئی اپنی تاریخ لکھتا ہے، کوئی اپنی ہسٹری لکھتا ہے۔ جب کتاب مکمل ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کو تقریب رونمائی کرتے ہیں، انٹروڈکشن کی تقریب کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، جی یہ میں نے کتاب لکھی ہے، جی آپ اس کو پڑھیں، یہ کتاب میں نے لکھی ہے اس کو پڑھیں، یہ کتاب میں نے لکھی ہے اس کو پڑھیں، یہ کتاب میں نے لکھی ہے اس کو پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن انسان کی اپنی کتاب زندگی ہوگی، اور اللہ کہے گا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ انسان یہ تیری زندگی کی کتاب ہے جو میں نے تجھے عمر دی تھی، بچپن دیا تھا، لڑکپن دیا تھا، جوانی دی تھی، بڑھاپا دیا تھا، اس میں اقتدار دیا، اختیار دیا، نعمتیں دی، دین دیا، فکر دیا، تصور دیا، تخیل دیا، سوچ دی، علم دیا، اخلاق دیے، اقدار دیے، خاندان دیا، اولاد دی، سب کچھ تجھے دیا ہے، یہ تیری زندگی کی کتاب ہے۔ اللہ فرمائے گا ذرا اپنی زندگی کی کتاب زندگی کو ذرا پڑھ کر مجھے سنا کہ تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبل اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کی ہسٹری اپنے رب کو سناتے ہوئے شرمائیں، فرمایا اپنی زندگی کی اصلاح کرنا، فرمایا اپنے آپ کو خدا کے احکام کا پابند کر لو، اپنے آپ کو اپنی زندگی کو خدا کے احکام کے لیے وقف کر دو، فرائض کی پابندی، احکام کی پابندی، حقوق کی پابندی، جو ہمارا دین اور سیرت رسول اور سنت مصطفیٰ اس عارضی زندگی کے اندر ہمیں گزارنے کا، اسی لیے ابھی مولانا نے آیت کی تلاوت کی کہ صراط الذین انعمت علیہم یا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم نے اپنی زندگی کی حفاظت۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ عقل اللہ نے ہمیں دیا نا، ہمیں اگر کوئی کانٹا چبھ جائے تو ہم پورا جسم فکر مند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی ذرا سا زخم آ جائے تو ہمارا جسم پریشان ہو جاتا ہے،
کوئی ذرا سا بخار ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، وہ ذرا سے جسم کے اندر تکلیف ہو تو ہمیں پریشانیوں پہ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی تو، قیامت کی زندگی تو اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قبل اس کے کہ اپنی کتاب زندگی کو کھول کر ہم خود اپنے رب کو سنائیں، تو فرمایا کہ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جس وقت وہ اپنی کتاب زندگی کو کھولے گا تو اس کی زندگی میں ایمان کا نور بھی موجود ہو، اس کی زندگی میں تقوی کا نور بھی موجود ہو، اس کی زندگی کے اندر 5 وقت کی نمازیں بھی موجود ہوں، اس کی زندگی میں اس کے مال سے نکالی ہوئی زکوٰۃ بھی موجود ہو، اس کی زندگی میں نکالے ہوئے صدقات بھی موجود ہوں، اس کی زندگی میں حقوق اور فرائض پر پابندی بھی موجود ہو، اس کی زندگی میں سیرت رسول اور سنت رسول کا نور بھی موجود ہو۔ فرمایا وہ زندگی ایسی ہے کہ جس زندگی پر خدا کو بھی رشک ہوتا ہے اور وہ دنیا میں رہتا ہے، اللہ لوگوں کے سامنے بھی اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی فکر ہے اس حدیث کے اندر جو اللہ کے حبیب ہمیں دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ قیامت کے آنے سے پہلے میری جو حضور فرماتے ہیں میری جو امت ہے وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ تو پہلا سوال کیا ہوگا کہ جو تو نے عمر گزاری ہے اس کو بیان کرو، اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ بندے سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی۔ کیا حدیث کا الفاظ کیا؟ حضور نے فرمایا کہ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانا قبل اس لیے تم پر بڑھاپا آئے۔ اور دوسری حدیث میں ترمذی کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی ہے، یار یہ تو بتا کہ تو نے اپنی جوانی کو کس طرح بسر کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا نوجوان آج کل اتنا بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، ہمارا نوجوان اعلانیہ طور پر گناہ بھی کرے، اعلانیہ طور پر سرکشی بھی کرے، اعلانیہ طور پر خدا کی نافرمانی بھی کرے، تو پھر قیامت کے دن خدا کے سامنے جب شرمندگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس کو خدا کے لیے وقف کرو، اللہ نے بڑھاپا دیا اسے خدا کے لیے وقف کرو، خدا نے زندگی دی ہے اس کو خدا کے لیے وقف کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی پابندی نہیں لگاتا۔ میں آپ کو بتا دوں جو لوگ دین کے پابند ہیں اللہ ان کو ان کو زیادہ رزق دیتا ہے اپنی بارگاہ سے، وہاں سے رزق دیتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو وقت ملے اسے دین کی پابندی میں گزاریں، احکام کی پابندی میں گزاریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں سانس ٹوٹتا ہے۔ تو دوسرا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال کہ زندگی کیسے گزاری انسان نے خود بیان کرنی ہے اپنے رب کے سامنے۔ اور ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ ہاتھ کی انگلیاں، اللہ ان کو بھی زبان دے دے گا، پاؤں کی انگلیاں ہیں یہ بھی بولنا شروع ہو جائیں گی، انسان کا اپنا جسم بولنا شروع ہو جائے گا۔ ایک پھر دوسری حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ انسان نے زمین کے جس حصے پر گناہ کیا ہوگا، بظاہر تو ہم دنیا میں چھپتے پھرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے جی، لیکن یہ ہماری سوچ نہیں ہوتی کہ جو پیدا کرنے والا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ سنتم ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم اپنے رب کی عبادت کرو تو کس طرح کرو؟ کأنہ ترا، جس طرح گویا کہ تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتے تو تمہاری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ زمین کا وہ حصہ جس پر انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس حصے کو بھی زبان دے دیتا۔ وہ حصہ بولے گا کہ میں زمین کا وہ ٹکڑا ہوں جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، جس کے اوپر اس نے گناہ کیا تھا، جس کے اوپر اس نے بدکاری کی تھی، جس کے اوپر اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ فرمایا وہ زمین کا حصہ اس کے جسم کے اپنے اعضاء اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ آواز بن جائیں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، بے حساب مال، اس میں تمہارا کاروبار بھی شامل تھا، اس میں تمہاری جاب بھی شامل تھی، اس میں تمہارا اقتدار اور اختیار بھی شامل تھا، ذرا یہ تو بتا کہ اس مال کو تو نے کمایا کیسے اور اس کو خرچ کیسے کیا؟ دنیا میں تو لوگ رشوتیں لینے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے دھندوں سے مال کو جمع کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب کو ایک دن حساب دینا ہوگا کہ مال کیسے کمایا، پھر خرچ کیسے کیا۔
جو میں نے مال دیا تھا کیا اس میں سے تم پر جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو انہوں نے نکالی کہ نہیں؟ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا یا کہ نہیں؟ کسی غریب ضرورت مند کو دیکھ کر تمہاری سوچ فکر تبدیل ہوئی یا کہ نہیں؟ فرمایا یہ بھی رب کے سامنے تمہیں پیش کرنا ہوگا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ تو بتا کہ مال تو تمہیں مل گیا تھا، ذرا یہ بھی بیان کر دے کہ اس کو خرچ کہاں کیا تھا، ورنہ خود بیان کرنا ہوگا کہ اس کو خرچ کہاں کیا تھا۔ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا جو کہے گا کہ یا اللہ میں نے حلال ذرائع سے کمایا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کیا، اپنی اولاد پہ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، خدا کے گھر کو بنانے میں خرچ کیا، اللہ کی دین کے لیے خرچ کیا، تو فرمایا کہ وہ انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں کتنا سرخرو ہوگا۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ پانچویں چیز آپ دیکھیں، آپ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی کام سے اگر ہمیں جان چھڑانی ہو نا تو ہم کہتے ہیں سانو تو پتہ ہی نہ سی جی، میں نے اس گل کا پتہ ہی نہیں، یہ کہہ کے ہم جان چھڑا دیتے ہیں نا۔ لیکن فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو خدا کی طرف سے سوال ہوگا۔ یہ بڑا مزیدار قسم کا سوال ہے، آپ سنیں۔ اب سوال کیسا ہوگا؟ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے جان چھڑا دیتے ہیں، میں نے تو پتہ ہی نہیں چلیا جی، یقین جانو جی میں نے پتہ ہی نصیب کرنا، اس طرح کہہ کے ہم کیا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ اللہ بندے سے پوچھے گا میرے بندے ذرا یہ تو بتا، جتنا دین تو جانتا تھا، کیا جتنا دین تو جانتا تھا یا جتنا علم تجھے تھا، یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ بندے سے فرمائے گا کہ جتنا دین تو جانتا تھا ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اس پر کتنا عمل کیا، باقی چھوڑ، یہ تو جان چھڑا دے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، یا مجھے پتہ ہے۔ فرمایا اس کو چھوڑ، جتنا تو جانتا تھا کیا تو نے اس پر عمل کیا یا کہ نہیں؟ اب علوم میں سے کم از کم یہ علم تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے کہ ہم میں سے ہر بالغ پر نماز فرض ہے یا کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر بالغ پر نماز فرض ہے یا کہ نہیں؟ یہ علم تو ہے نا۔ جب علم ہے تو پھر اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو اس وقت قیامت کے دن کتنی بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اس حدیث کے مطابق آگے 4-5 اور حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ وہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے لیے تلاش کر کے لائی ہیں جس سے ہم اپنی زندگی میں چینج لا سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے آپ کا اندر اپنے لیے احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ تھوڑا سا ذکر